أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ حتی کأنہ منذر جیش یقول سبحکم ومساکم ویقول بعثت انا والساعة كهاتین وَيُقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز بلند ہو جاتی اور غضب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ جو ہے وہ یہ حالت زیادہ ہو جاتی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خطبہ ارشاد فرماتے جیسے کہ لشکر سے ڈرا رہے ہوں کہ جو تم پر صبح حملہ کر دے گا یا شام کو حملہ کر دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اور قیامت یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، اور دو انگلیوں کا اشارہ کرتے سبابہ اور وسطیٰ کیا، یہ دو انگلیوں کو ملا کے جو ہے فرماتے کہ اس طرح جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں میں اور قیامت جو ہے اسی طرح ملے ہوئے ہیں. آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ بیان کرنے کا جو ہے انداز، وہ حالت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جو ہے وہ جو کتاب ارشاد فرماتے تھے اس کے اندر ڈر جو ہے وہ زیادہ بیان ہوتا تھا، اور حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ ہوتی تھی کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز جو ہے گرجدار بلند ہوتی تھی، اور غصہ جو ہے غضب جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتا تھا. حالت ایسی ہوتی تھی گویا کہ آپ ڈرا رہے ہیں، اگر تم لوگ نہیں باز آتے تو پھر جو ہے تم پر ایک لشکر جو ہے حملہ کرنے والا ہے، یا تو صبح کر دے گا یا پھر شام کو حملہ کر دے گا. اور ظاہری سی بات ہے جو یہ حالت ہے جو بیان ہو رہی ہے، اگر ایسی حالت میں کوئی کتاب بیان کرے، خطبہ ارشاد کرے، سننے والے کو تو ضرور جو ہے خوف خدا پیدا ہوگا، سننے والوں کو خوف خدا ضرور پیدا ہوگا. جب یہ طریقہ چھوڑ دیا جائے گا ڈرانے والا، اور صرف خوشخبریاں سنائی جائیں گی اور یہی کہا جائے گا کہ ایک بار سبحان اللہ کہہ لو تو تم جنتی، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دو تو تم جنتی، زور سے نعرہ لگا لو تو تم جنتی، تو یہ تو پھر کوئی بات نہ بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت ایسے نہیں بیان کی تھی کہ آسانی کے ساتھ مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈراتے تھے، اور یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے جن کو تھے جو وہاں پہ موجود ہوتے صحابہ کرام، اور انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا. یقیناً ان کا عمل ساری امت میں سے بہترین عمل ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں کتنا دور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ صحابہ کرام کو دیکھا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین کو، بلکہ بہت ہی دور کے زمانے میں ہیں. اور ہمارے ہاں جو حال ہوتا ہے ڈرانے والا کوئی نہیں الا ماشاءاللہ، اور جو ہے زیادہ تر خوشخبری ہے کہ تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، تمہیں کوئی نہیں روکنے والا، تم جو مرضی دنیا کے اندر کر لو، جنت تمہارے لیے، جب تم جیسے ہی مرو گے تو راستے میں کوئی نہیں آنے والا، بس سیدھے جنت میں جاؤ گے. اس طرح کی باتیں وہ کہہ لو کہ نیٹ پر اگر کتاب سنے جائیں تو وہ بھی اسی طرح کے ملتے ہیں، اور اگر ویسے کوئی خطیب بلا لیا جائے تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں. تو یہ سنت رسول سے جو ہے نا یعنی ڈرانے والا کام جو ہے علماء کرام خطیبوں نے جو ہے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہیں کہ بندے جو ہے وہ جو ہے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، اور جو ہے ویسے ہی جو ہے
عمل ہیں کہ عمل بھی بہت تھوڑے ہیں، ڈرنا بھی چھوڑ دیا ہے، اور اب جو ہے امیدیں ہیں خالی کہ ہم جو ہے جنتی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنذِرْ بِهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن سے لوگوں کو ڈرائیں۔ ڈرانے کا جو ہے جو اثر ہوتا ہے وہ خوشخبری دینے سے بھی نہیں ہوتا۔ جو بندہ ڈر کے عمل کرتا ہے وہ خوشخبری کے ذریعے بھی اتنا معاملہ نہیں ہوتا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی یہ کام دیے ہیں کہ شاہد و مبشر و نذیرہ، خوشخبری دینے والا بھی بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بھی بنا کے بھیجا ہے۔ اور ایک چیز کو لے لینا دوسری کا انکار کرنا یہ بھی کوئی انصاف نہیں ہے۔ جب معاملہ ہو، جب عالم دین دیکھے کہ لوگوں پر خوف خدا زیادہ طاری ہے تو وہاں پہ جو ہے مبشر کا جو ہے تذکرہ وغیرہ کر دیا جائے، اور جب دیکھا کہ لوگوں کے اندر تبشیر یعنی خوشی کا غلبہ زیادہ ہے تو وہاں پہ انذار ڈرانے والا معاملہ کر دیا جائے۔ بہرحال جیسے بھی ہو بندوں کو خدا کی طرف لانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ان کو جھوٹی امیدیں دلا کے جو ہے وہ جو ہے دور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا ارحم الراحمین۔ یا الہی نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا الہی اس کے اندر جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنی مہربانی سے معاف فرما، یا الہی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہر عبادت میں ہر نماز میں صرف تجھے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی حضوری والی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، مقروضوں کو بالغ سے نجات عطا فرما، یا الہی رزق حلال برکت والا نصیب فرما، یا الہی تیری اور تیرے محبوب کی اتباع میں رہتے ہوئے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انا نسألک خیر هذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ، ونعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔